حضرات آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت فخر آدم و بنی آدم باعث ایجاد عالم محسن انسانیت عرب کے زیور و اعظم کے جھومر وہ رسول ہاشمی جن کا ہاتھ تھا ید اللہ فوق ایدیہم ہاتھ کے سمت اٹھا کھڑی کر دیا موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام وہ رسول محترم جن کی نگاہ پاک ما ذاق البشر وما طغى جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام وہ رسول محترم جن کی ذات پاک قد جاءکم من اللہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کا راجہ نور کا صبح کائنات کے شمس ضحیٰ شام کائنات کے بدر دجا کے بارگاہ عالی وقار میں بحیثیت غلام کے پڑھے درود پاک ایسے کرینے سے کہ سرکار خود تشریف لے آئے مدینے سے پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیارے درود کی فضیلت بہت بڑی ہے آپ کو درود پڑھایا کیوں جاتا ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو اور آپ کے درجات بلند ہو جائیں آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی نے کہا خواہ شاعر ہو خواہ مقرر ہو یا ناظم اجلاس ہو اگر کہے درود پاک پڑھے تو ہم جو ہے زبان اور ہونٹوں کو ایک میں چپکا کر خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں حضرات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام حضرت سرسائیل ہے اور اللہ نے اسے 3 پر ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ایک پر اس کا مغرب میں ہوتا ہے تو دوسرا مشرق میں ہوتا ہے اور تیسرا عرش اعظم تک ہوتا ہے اگر اللہ کا کوئی بندہ رسول اکرم پر درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے اگر مشرق میں ہو تو مشرق والے پر سے اٹھاتا ہے اور عرش اعظم والے پر کو پہنچا کر جنت تک پہنچا دیتا ہے پھر رب اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں جنت سے نور کا کاغذ لے آؤ نور کے قلم لے آؤ نور کی سیاہی لے آؤ اور اسے نور کے کاغذ پر لکھ کر جنت میں محفوظ کر دو کل میدان محشر جب قائم ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں اس کے پلڑے میں ترازو میں رکھ دیا جائے گا اب بتاؤ اتنی بڑی برکت درود کی ہے اگر ہم کہتے ہیں درود پڑھ لو تو ہم خاموش نظر آتے ہیں میرے پیارے بات آئی تو کہہ دیا ویسے بات آج پروگرام جو رکھا ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں رکھا گیا ہے اور 11ویں شریف کا مہینہ بھی چل رہا ہے الحمدللہ تو بلا تاخیر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں چند لمحے کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں پھر عظیم خطیب موجود ہے اور کئی شاعر اسلام بھی موجود ہیں وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے پڑھ لیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ماں ہو حضرت حاجرہ تو بیٹا ہوگا ذبیح اللہ اور اگر ماں ہو حضرت مریم تو بیٹا ہوگا عیسیٰ روح اللہ اور ماں ہو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیٹا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ماں ہو طیبہ طاہرہ خاتون جنت تو بیٹا ہوں گے حسنین و کریمین اور اگر ماں ہو حضرت حاجرہ تو بیٹا ہوگا ذبیح اللہ اور اگر ماں ہو ام الخیر تو بیٹا ہوگا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرات ماں ہو حضرت ام الخیر تو بیٹا ہوگا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام نبیوں سے سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ اپنے نبی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اسی طرح دنیا کے تمام اولیاء کرام میں
سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ رب کریم نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں قدمی ھذا علی رقبۃ عام ولی کلی ولی اللہ، یعنی میرا قدم دنیا بند کر دو یار، یہ سیٹی ہلکا بند کرو۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا قدم دنیا کے تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر ہے۔ حضرات یہ جب سیدنا غوث اعظم نے بغداد کی سرزمین سے اعلان فرمایا تو خواہ ہندوستان کا کوئی ولی ہو، امریکہ کا کوئی ولی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا کوئی بھی ولی ہو اس وقت کا، اس نے اپنی گردن کو جھکایا اور اجمیر کی سرزمین سے خواجہ خواجگان مالک ہندوستان سیدنا خواجہ غریب نواز نے جب سنا تو سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنے سر مبارک کو اتنا جھکایا اتنا جھکایا اتنا جھکایا کہ سر انور زمین سے جا لگا اور ارشاد فرمایا یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ دل، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ جب سیدنا غوث اعظم کے اس حکم کو اس طرح تعظیمات تو ایسے نوازے گئے کہ ساری دنیا کے یعنی سارے ہندوستان کی سلطنت اور حکومت اللہ نے آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس شب میں پیدا ہوئے 1100 بچے پیدا ہوئے، جس شب میں آپ پیدا ہوئے 1100 بچے پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی برکت سے سب کے سب ولی کامل ہوئے۔ میرے پیارے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شب میں پیدا ہوئے اسی شب میں ماہ رمضان المبارک کا چاند نمودار ہوا، اور کچھ عورتوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا، یہ چرچا ہونے لگا، یعنی آسمان پہ افق پہ بدلی تھی، لوگوں نے سوچا کہ شاید چاند نہ نکلا ہو، آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ نہ ہو، لوگ اسی کشمکش میں تھے تو کچھ نے کہا کہ چلو حضرت جو ہے حضرت ام الخیر کے گھر چلو اور وہاں چل کر پتہ لگا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کچھ عورتیں اور کچھ لوگ حاضر ہوئے حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اور دیکھا اور پوچھا، کہا کہ آج روزہ ہے؟ تو آپ کی والدہ فرماتی ہے ہاں ہاں آج روزہ ہے۔ لوگوں نے کہا اتنے اطمینان اتنے سکون سے کیسے فرما سکتی ہے؟ کہا میرا بیٹا رات میں پیدا ہوا ہے اور صبح سے اس نے دودھ نہیں پیا ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ بتاؤ ننھا سا بچہ چند گھنٹے کا اور پہلا روزہ والدہ کے شکم سے، والدہ کے شکم سے ابھی پیدا ہوا اور پستان مبارک سے دودھ یعنی زبان اور منہ کو نہیں لگا رہا، روزے کا اہتمام کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب رمضان آتا ہے تو ہماری عمر 12 سال ہو یا 18 سال یا 40 سال ہم روزہ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قربان چاہیے اللہ کے پیارے گوشت پر کہ جس دن پیدا ہوئے دوسرے دن روزہ رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم سیدنا غوث اعظم مادر جان ولی پیدا ہوئے تھے، آپ اپنی والدہ کے شکم سے پیدا ہوئے، 18 12 کے حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ حضرات جب ماں نے آپ کا بسم اللہ خوانی کرائی تو استاد نے پڑھانا چاہا، پڑھو بیٹا عبد القادر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ سے شروع کر کے 18 پارے تک سنا دیا۔ استاد حیران و پریشان، کہاں سے یہ بچہ آیا ہے، کتنا ذہین یہ بچہ ہے، ابھی ماں لے کر آئی ہے، ابھی مکتب میں داخلہ ہوا ہے، ابھی قرآن خوانی، ابھی جو ہے بسم اللہ خوانی ہوئی ہے اور قرآن پارے پر پارا سناتے چلا جا رہا ہے۔ جب پوچھا ہوا استاد محترم نے
بیٹا عبد القادر تم نے کہاں سے یہ قرآن یاد کیا؟ تو کہا میری والدہ جب میں شکم میں تھا تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن پڑھا کرتی تھی۔ میری پیدائش پر میری ماں نے 18 پارے مکمل کیے تھے، اللہ کے فضل سے وہ 18 پارے مجھے یاد ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ۔